اگر تو اوصاف بشر سے مر گیا، اوصاف بشریت مر گئے۔ اوصاف بشریت کیا ہے؟ بشریت میں کیا ہے؟ بشریت میں کیا ہے؟ جب جوانی یا بڑھاپا، صحت و تندرستی اور غذا، یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو خیالات فاسدہ یہ بشریت کا حصہ ہے۔ یہ کینہ، بغض، حسد بشریت کا حصہ ہے۔ یہ گناہ، معصیت، خجالت یہ دنیا کا، یہ بشریت کا حصہ ہے۔ یہ جتنے لغویات و شیطانی احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا یہ بشریت کا حصہ ہے۔ یہ اوصاف بشریت ہیں۔ تو حق کی تلوار لے کر، تو عشق کی آگ لے کر، تو رسول کریم کی محبت کا چراغ لے کر اوصاف بشریت کو جلا دے۔ تو اس کو جلا، جب تو اس کو جلا دے گا بحر اسرارت نہاد بر فر کے سر، تو خدا کے اسرار کا دریا تمہیں اپنے سر پہ اٹھا لے گا، اپنے سر پہ اٹھا لے گا۔ حضرات اس پر محدثین لکھتے ہیں، اے انسان اذا تجردت عن العلائق البدنیت خرجت واتصلت بالملاء الاعلی فترى الکل۔ جس وقت انسان اوصاف بشریت کو ختم کر کے، فنا کر کے، خالص روحانی زندگی کی لے کر ایک طرف ہوتا ہے، اذا تجردت عن العلائق البدنیت، اوصاف بشری مر گئے، ختم ہو گئے، اب اوصاف روحانی زندہ ہو گئے، ملکی اوصاف زندے ہو گئے، اور نبوت کے فیضان کی کرنوں سے جو نعمت ملتی ہے وہ روحانی اور نورانی اوصاف ملتے ہیں۔ جب نورانی اور روحانی، نورانی اور عرفانی اور روحانی اور ایمانی جب اوصاف سے بندہ اٹھتا ہے، خرجت، تو یہ روحانیت خرجت واتصلت بالملاء الاعلی، تو پھر یہ سیر کرتی ہے، پھر یہ روحانیت سیر کرتی ہے، یہ اوصاف روحانی سیر کرتے ہیں، یہ اوصاف نبوی سیر کرتے ہیں، یہ اوصاف بدن ملکی سیر کرتے ہیں، یہ رحمانی اوصاف سیر کرتے ہیں، واتصلت بالملاء الاعلی، خدا کے قرب تک یہ سیر کرتے ہیں، خدا کے قرب تک سیر کرتے ہیں، اور وہاں تک سیر کرتے ہیں جہاں عالم امکان کی حد ختم ہوتی ہے، جہاں عالم امکان کی یعنی مخلوق کی، خلق کی، تخلیق کا جو دائرہ ہے اس دائرے کے اوپر جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں سے جب نیچے دیکھتے ہیں فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمَشَاهَدِ، پھر وہ ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کو اللہ کے نور اور نور نبوت کے فیضان سے کائنات کے ذرے کو، ذرے کو دیکھتے ہیں۔ یوں ہی تو نہیں فرمایا بحر اسرارت نہاد بر فر کے سر، یہ جتنی کائنات ہے اس کائنات کا سر ہے، اور اس سر کی چوٹی پر یہ شخص جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو بشری اوصاف، غلیظ اوصاف، غضبانی، شعبانی اوصاف ختم، شیطانی اثرات ختم کر کے نبی کی نبوت کے جلووں سے مالا مال اور فیضیاب ہو کر وہاں پہنچتے ہیں۔ ارے نبی کا غلام علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے غلام کی یہ کیفیت ہے کہ جب وہ بشری اوصاف کو ختم کر کے نورانی، روحانی، ایمانی اور ملکی اوصاف لے کر اٹھتا ہے تو وہ ملاء الاعلیٰ سے جب حاصل ہوتا ہے، جس کے صدقے ایک ادنا غلام، ولی، نبی کا غلام، خدا کا ولی بن کر ملاء الاعلیٰ کے پاس جا کے بات کرتا ہے، تو جس نے اس کو وہاں پہنچایا اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور نبی کا غلام پاک ہو کر وہاں جائے کہ جہاں ساری کائنات اس کے پاؤں کے نیچے رہ جائے، تو جس نبی نے اس کو وہاں پہنچایا وہ نبی کتنی بار آتا جاتا ہوگا، بلکہ اس لفظ کو کاٹو، وہ نبی، یہ تو غلام ہے نبی کے جن کو ادھر لے جایا جاتا ہے۔ نبی کا مقام یہ ہے کہ اندر سے ہوتے ہی ادھر ہیں اور ظاہر سے رہتے ہی ادھر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً رہتے ادھر ہیں اور باطناً ہوتے ادھر ہیں۔ تو جو غلام وہاں جا کے سب کچھ دیکھتا ہے، اور جو 24 گھنٹے وہاں، اور اگر یہ یاد رکھو اگر نبی وہاں نہ آئیں جائیں، وہاں نہ رہیں تو غلام کیسے جائے گا ادھر؟ تمہیں جانے کون دے گا؟ تم اس لیے جاؤ کہ تیرا مالک ادھر ہے۔
تمہیں اس لیے اجازت ملتی ہے کہ تیرا مالک ادھر ہے، اگر مالک کوئی جانے کی اجازت نہیں تو غلام کیسے جائے گا؟ فخر کر غلام اپنی غلامی کی اس سرفرازی پر کہ تو اس نبی اعظم نور مجسم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جو نبی ادھر بھی ہے ادھر بھی، اور جو نبی جدھر ہو غلام جانا چاہے تو نبی ادھر ہی بلا لے۔